میں حاجت روا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا مزاج الگ بنایا ہے۔ روح لطیف ہے، جسم سخت ہے۔ روح نظر نہیں آتی، جسم نظر آتا ہے۔ روح اوپر سے آئی ہے، جسم یہیں کا بنا ہے۔ روح کی غذا الگ ہے، جسم کی غذا الگ ہے۔ روح کی خوشی اور چیزوں میں ہے اور جسم کی خوشی اور چیزوں میں ہے۔ جب انسان ان دونوں کی رعایت کرتا ہے، تو اس کی طبیعت میں اعتدال رہتا ہے۔ اور جب انسان صرف جسم کی ضروریات پوری کرتا ہے تو روح کمزور ہو جاتی ہے، اور روح کی کمزوری کی وجہ سے انسان خیر کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جب روح کمزور ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا عالم بالا سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، آخرت سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، قرآن مجید سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ کے نبی سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نماز کو جی نہیں کرتا، تلاوت کو جی نہیں کرتا، گناہ سے بچا نہیں جا رہا، نگاہیں محفوظ نہیں ہوتی، زبان قابو میں نہیں آتی، دعا مانگی نہیں جاتی، یہ سب باتیں نتیجہ ہیں روح کی کمزوری کا اور روح کو غذا نہ ملنے کا۔ جب انسان کی روح میں قوت آ جاتی ہے تو پھر انسان وہ تمام خیر کے کام کر لیتا ہے کہ جن کاموں کو کرنا اوروں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو عام آدمی تو حیران ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یقین نہیں آتا کہ ایک گوشت پوست کا بنا ہوا انسان کیا اتنے مشکل کام بھی کر سکتا ہے؟ لیکن جی ہاں، کر سکتا ہے۔ جب اس کی روح میں قوت آ جائے، تو پھر وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا، اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک قاصد کو
ایک بادشاہ کے پاس دین کی دعوت کا پیغام دینے کے لیے بھیجا۔ اس بادشاہ نے ہمارے نبی کے پیغام کو قبول بھی نہیں کیا اور آپ کے قاصد کو شہید کر دیا۔ قاصد کو شہید کرنا یہ ہر قوم کے ہاں جرم تھا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بنایا اور اس لشکر کو تیار کیا کہ آپ لوگوں نے ان سے جا کے جنگ کرنی ہے۔ ہمارے نبی نے جو لشکر بنایا وہ تھا 3000 کا، 3000 آدمی۔ تو ان کے ذہنوں میں یہی تھا کہ جتنے ہم ہیں اتنے ہوں گے یا اس کے آس پاس ہوں گے، لہذا جنگ کرنا ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کی شان، جب یہ مسلمان وہاں پہنچے اور ان کو بھی مخبری ہو گئی تھی تو انہوں نے روم کی فوج اکٹھی کر لی، جو روم کی آرمی تھی وہ اکٹھی کر لی، اور ان کی تعداد 1,00,000 تھی۔ 1,00,000 فوج اکٹھی ہو گئی۔ اب جب 1,00,000 فوج ان کی آ گئی اور مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے، تو ہمارے نبی کے بعض صحابہ نے فرمایا کہ ہم کوئی تعداد کی بنیاد پہ تھوڑے ہی لڑتے ہیں، ہم تو اللہ کی مدد سے لڑتے ہیں۔ اللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے، لہٰذا ہمیں نہ صلح کرنی چاہیے نہ پیچھے ہٹنا چاہیے اور ہمیں لڑنا چاہیے۔ چنانچہ مسلمانوں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ رومیوں کے لشکر کا جو سردار تھا اس نے اعلان کیا کہ جو مسلمانوں کے امیر کی گردن کاٹ کے لائے گا اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دوں گا۔ جب اس نے یہ اعلان کیا اور یہ اعلان مسلمانوں تک بھی پہنچا تو مسلمان بڑے پریشان ہوئے، یہ تو بیچارے تھے ہی 3000، تو ان کے امیر کو شہید کرنا 1,00,000 کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں تھا، تو اب یہ خطرے میں پڑ گئے۔ جب امیر شہید ہو جائے تو پھر مامورین کا جذبہ ٹوٹ جاتا ہے، جماعت کمزور پڑ جاتی ہے۔ جب جماعتوں میں جاتے ہیں نا اور امیر صاحب ہی ناراض ہو کے جماعت چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ جماعت بھی پھر رائیون کا رخ کر لیتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے، امیر کے بغیر کیسے چلے گی۔ تو ان کو خوف ہوا کہ امیر شہید ہو گیا تو کیا ہو گیا، کیا ہوگا، چلو امیر ساتھ ہے تو ہم سارے ایک جسم ہیں، ایک جان ہیں، تو ہمارے لیے جنگ کرنا آسان ہے ایمان کی بنیاد پہ، کیوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اب جب انہوں نے اعلان کیا نا کہ مسلمانوں کے امیر کو شہید کر دیا جائے اور جو اس کی گردن کاٹ کے لے آئے گا اس کی گردن پیش کرے گا تو وہ گردن دے گا، ہم بیٹی دے دیں گے۔ چنانچہ مسلمان پریشان ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے، حضرت بی بی اسما کے بیٹے، حضرت اماں عائشہ کے بھانجے، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی اس جماعت میں تھے، وہ بھی اس لشکر میں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا نا مسلمان پریشان ہو رہے ہیں تو فرمانے لگے پریشان کیوں ہوتے ہو بھائی، تم بھی اعلان کرو، جو ان کے امیر کی گردن کاٹ کے لائے گا اس کا نکاح اسی کی بیٹی سے کر دیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں میں یہ اعلان ہو گیا۔ اب یہ اعلان جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے پہ کیا گیا، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ابھی نوجوان تھے 20-30 کے قریب ان کی عمر تھی، 20-30 کے درمیان، کوئی ان کی عمر 22 سال ہوگی، 21 سال ہوگی، یہ ان کی عمر تھی۔ انہوں نے تلوار کو لیا اور آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا کفار کے لشکر کی طرف، اور ان کی تعداد 1,00,000 ہے۔
اور ان کا جو امیر تھا وہ بالکل اینڈ میں تھا، تکیے لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اور مور کے پروں سے اس کی خادمائیں اس پہ ہوا، پنکھے جھل رہی تھیں، اس کو ہوا دے رہی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما تلوار کو لے کے اٹھے، آہستہ آہستہ چلے، جب لشکر کے قریب پہنچے تو اتنی تیزی سے گھسے، اتنی تیزی سے گھسے، اتنی تیزی سے ان کی صفوں کو چیرا کہ 1 لاکھ کو کراس کر کے اس کے امیر تک پہنچے، اس کی گردن کو کاٹا، اس کو نیزے پہ چڑھایا، اسی اسپیڈ سے بھاگے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے آ کے مسلمانوں کے لشکر میں امیر صاحب کے سامنے اس کی گردن ڈال دی۔ یہ کوئی جسمانی طاقت سے کر سکتا ہے کیا؟ جب انسان کی روح طاقتور ہو جائے تو پھر دنیا کا کوئی مشکل اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ دنیا کا کوئی بھی مشکل سے مشکل کام اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی بڑے سے بڑا حکم پورا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا، جب اس نے روح پہ محنت کی ہو، اس کی روح روشن ہو، اس کی روح منور ہو، اس کی روح طاقتور ہو۔ آج ہم مسلمانوں نے کھا کھا کے جسم تو گھوڑے کی طرح پال لیے، اور کھا کھا کے اپنی شہوتیں تو بھڑکا دیں، کھا کھا کے اپنے نفس کو تو موٹا کر دیا، لیکن روح پہ محنت نہ کر کے روح کو اتنا کمزور کر دیا کہ اب بیچارے کے لیے جمعہ پڑھنا بھی مشکل ہو رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہو رہا ہے، اور تو اور صرف ان ہلکی پھلکی سی پلکوں کو جھکا کر اپنے آپ کو حرام سے بچانا، اپنے دل کو گندگی سے بچانا، اپنی روح کو گندگی سے بچانا، یہ بھی مشکل ہو رہا ہے۔ کتنا واضح حکم ہے اللہ کا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ کتنا واضح حکم ہے، اے نبی کہیے ایمان والے مردوں سے اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو، جھکائے رکھو۔ جب جھکائے رکھو گے تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہوں گی، تمہارے دامن بے داغ ہوں گے، اور تمہارا دل بھی پاک صاف رہے گا۔ لیکن اگر تم نے آنکھوں کو گندا کیا تو تمہارا دل گندا، تمہاری شرمگاہیں گندی ہوں گی، پھر تمہارا دل بھی گندا ہوگا۔ کتنا آسان سا حکم ہے، اس کے لیے کوئی پیسے چاہیے یا کوئی بلڈوزر چاہیے، کوئی کرین چاہیے، کوئی باڈی بلڈر چاہیے، لیکن روح کمزور ہے لہذا نہیں ہو پاتا۔ روح کمزور ہے، زبانی کنٹرول میں نہیں۔ اتنا بڑا جسم ہے، اتنی سی روح، اتنی سی زبان کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا، چھٹانگ بھی اس کا وزن نہیں ہے، اس کو بھی قابو نہیں کر پا رہا، اور ایسا زبان کو آزاد کر رکھا ہے شکاری کتے کی طرح سے، ایسا آزاد کر رکھا ہے اژدہے کی طرح سے، ایسا اس کو آزاد کر رکھا ہے، کبھی کسی کو ڈستا ہے، کبھی کسی کو ڈستا ہے، کبھی کسی کو ڈستا ہے، ماں کو بھی ڈس لیتا ہے، باپ کو بھی ڈس لیتا ہے، بیوی کو بھی ڈس لیتا ہے، خاوند کو بھی ڈس لیتا ہے، اور بچوں کو بھی ڈس لیتا ہے، اپنوں کو پرائوں کو سب کو ڈستا رہتا ہے۔ اتنی سی زبان اتنے 6 فٹ کے آدمی سے قابو میں نہیں آ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ، اپنے اہل بیت میں اس چیز کی اہمیت پیدا کی تھی کہ دنیاوی غذائیں اور دنیا کا مال و دولت اور دنیا کی زیب و زینت یہ کوئی اتنی ٹینشن کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے، ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ اصل یہ ہے کہ روح مضبوط رہے، دل مضبوط رہے، اللہ سے رابطہ مضبوط رہے، اللہ سے تعلق مضبوط رہے۔ ہمارے نبی پہ کتنے سارے فاقے آئے اور کتنے سارے سیرت میں واقعات بھرے پڑے ہیں ہمارے نبی کے فاقوں کے۔ 1 دن کا فاقہ، 3 دن کا فاقہ، 6 دن کا فاقہ، 1 ہفتے کا فاقہ، 1 مہینے کا فاقہ، 2 مہینے کا فاقہ۔ غزوہ خندق میں بڑا مشکل ٹائم تھا، مشکل ٹائم تھا۔ مدینے کی پتھریلی زمین کی کھدائی کرنی تھی،
تو کھدائی کرنے والے تو پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں. صبح کو 2 پراٹھے کھا کے کھدائی شروع کرتے ہیں اور پھر آ کے 12 بجے ان کو بھوک لگ جاتی ہے. اور ادھر کھانے کو کھجور بھی نہیں ہے اور پیٹ میں روٹی بھی نہیں ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری کھدائی کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور اب تو نہیں ہو رہی کھدائی، اب ہو نہیں رہا، بھوک بہت زیادہ ہے. اور اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے اللہ کے نبی کو دکھایا کہ پیٹ اتنا اندر چلا گیا ہے کہ صرف کمر کو سیدھا کرنے کے لیے میں نے پتھر باندھ لیا ہے. سلام ہو حضرت ابو طلحہ پر، کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت ابو طلحہ پر، جو سبب بنے حضور کا راز فاش ہونے کا. جب حضرت ابو طلحہ انصاری نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور ایک پتھر بندھا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے جب ابو طلحہ کی تسلی کے لیے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو سرکار کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اگر ابو طلحہ اپنا رونا نہ روتے تو شاید حضور اس تکلیف کو، اس تنگی کو، اس فاقے کو، اس اذیت کو اپنے پیٹ میں چھپا کے دنیا سے چلے جاتے اور امت کو پتہ نہ چلتا کہ ان کے نبی نے اسلام کی حفاظت کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے اور امت تک دین کو پہنچانے کے لیے کتنے لمبے فاقے اٹھائیں. 2 پتھر بندھے ہوئے. اب جب حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر انہوں نے دیکھے تو اب کچھ کہنے کی گنجائش تو بنی نہیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، انہی کی بیوی، ابو طلحہ کی بیوی، یہ ہمارے نبی کے پاس آئیں. کہنے لگی یا رسول اللہ کئی دن کا فاقہ ہے، بہت پریشان ہوں، اب تو فاقہ برداشت نہیں ہو رہا، اب تو بھوک برداشت نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے یا ام سلیم اصبری، اے ام سلیم کیا کرنا ہے، صبر کرو. اور کیا کرو؟ اے ام سلیم صبر کرو. فواللہ ما فی آل محمد شیء منذ 70، اللہ کی قسم آل محمد کے پاس 1 ہفتے سے کچھ نہیں ہے. یہ واقعات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رونما ہوئے، صحابہ نے اس کی اشاعت کی اور ہم تک پہنچایا. کیا سمجھانے کے لیے؟ ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صرف رو لینا، صرف آنسو بہا لینا، ہائے ہمارے نبی پہ تکلیف آئی، ہائے ہمارے نبی کو پریشانی ہوئی. صرف آنسو بہا لینے سے ان واقعات کا حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں، اس سے حق ادا نہیں ہوگا. حق اس سے ادا ہوگا کہ ہم بھی جسم سے زیادہ اپنی روح پہ محنت کریں، جسم کی رعایت سے زیادہ اپنی روح کی رعایت کریں. اصل روح ہے، جسم اس کا لباس ہے، اصل روح ہے. قیامت کے دن پیشی روح کی ہوگی، یہ جسم اس کے ساتھ ہوگا. یہ جو احساسات ہیں یہ روح کے احساسات، جسم کے احساسات نہیں ہیں. روح نکل جائے تو جسم لاش ہے، پتھر ہے. آج ساری دنیا کے لوگ اپنی روح کے اضطراب کی شکایت کرتے ہیں. روح مضطرب ہے، دل بے چین بے قرار ہے، طبیعت میں سکون نہیں ہے، زندگی اجیرن ہے. تو اب کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتاؤ. وظیفہ لیتے ہیں دل کے سکون کے لیے، روح کی راحت کے لیے، جبکہ روح کی راحت اور دل کا سکون وظیفوں میں تھوڑی رکھا ہے، نہ پیسوں میں رکھا ہے، نہ مال میں رکھا ہے، نہ بڑے بڑے بنگلوں میں رکھا ہے، نہ ایئر کنڈیشن کمروں میں رکھا ہے، نہ بڑی کوٹھیوں میں، نہ بڑی گاڑیوں میں، نہ بڑے عہدوں میں. بلکہ دل کا سکون کہاں رکھا ہے؟ روح کی راحت کہاں رکھی ہے؟ وہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے دنیا بھر کے انسانوں کان کھول کر سنو، دل کا سکون صرف اللہ کو یاد کرنے سے ملے گا. اللہ کو یاد کرو گے نا تو دیکھو دل کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا.
ورد کرنے سے نہیں ملے گا، دل اللہ کو یاد کرے، دل اللہ کو یاد کرے۔ ہمارا دل تو نماز میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، ہمارا دل تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، ہمارا دل تو اللہ اللہ کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ کتنی غفلت ہے اللہ سے، کتنی دوری ہے اللہ سے۔ یہ دوری کی انتہا ہے نا کہ آپ اللہ 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 کر رہے ہیں اور اللہ ہی یاد نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تب بھی اللہ یاد نہیں ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تب بھی اللہ یاد نہیں ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اللہ یاد نہیں ہے، سیلفیاں بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ہر لمحے لمحے کی پکچرز بنا کے شیئر کر رہے ہیں، اللہ یاد نہیں ہے۔ جب دل کو اللہ یاد نہ ہو، دل میں اللہ کی یاد نہ ہو تو دل کو اضطراب ہوتا ہے، اس لیے کہ دل کی غذا ہی اللہ کی یاد ہے، روح کی غذا ہی اللہ کی یاد ہے۔ جن نمازوں میں اللہ یاد ہو ان نمازوں سے سکون ملے گا، جن سجدوں میں اللہ یاد ہو ان سجدوں سے سکون ملے گا، جس تلاوت میں اللہ یاد ہو اس تلاوت سے سکون ملے گا، اور جس تجارت میں اللہ یاد ہو نا اس تجارت سے بھی سکون ملے گا۔ حضرات صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ کیا کہنے میرے نبی کے صحابہ کے، یہ خریدنے بیچنے بیٹھے اور یہ بازار میں بھی ہوں تب بھی ان کا دل اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے۔ جس نماز میں اللہ یاد ہوگا اس سے سکون ملے گا، جس تجارت میں اللہ یاد ہوگا اس تجارت سے سکون ملے گا، جس سجدے میں اللہ یاد ہوگا اس سجدے میں سکون ملے گا، اور جس طواف میں اللہ یاد نہیں ہوگا نا اس سے بھی سکون نہیں ملے گا۔ اللہ صرف جسم نہیں چاہتے، اللہ دل چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ جسم تم میرے حوالے کر دو، دل چاہے کسی اور کو تھما دو، نہیں نہیں، اللہ کہتے ہیں دل بھی مجھے دو۔ دل تو کریم ہے نا، دل تو اصل ہے، دل تو اصل ہے، اصل دے دیا کسی کو اور چھلکے پکڑا دیے اللہ کو، آم کی پھانکے بنا کے دے دی کسی اور کو، چھلکے پکڑا دیے کسی اور کو، تو جس کو چھلکے پکڑائیں گے آپ تو یہ اس کی عزت افزائی تو نہیں ہے۔ آج ہم نے بھی اللہ کے ساتھ یہی کیا ہوا ہے، دل دیا ہوا ہے دکان کو، دل دیا ہوا ہے انسانوں کو، دل دیا ہوا ہے حرام لوگوں کو، عورتوں کو، انسانوں کو، حسینوں کو دل دیا ہوا ہے، اور چھلکے دیے ہوئے اللہ کو۔ تو اللہ کو ہمارے چھلکوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو دل چاہیے۔ بولیے اللہ کو کیا چاہیے؟ سب بتائیے اللہ کو کیا چاہیے؟ کچھ ہی چیزیں اور دیگچی کی تلچھٹ اور نیچے کی بچی ہوئی ہڈیاں، کالا شوربہ اور یہ چھلکے اور یہ فوکس، یہ نہیں چاہیے اللہ کو۔ اللہ کو اندر چاہیے، باطن چاہیے۔ اللہ سب سے پہلے انسان کے دل کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ اسی وجہ سے عالم کو جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ عالم نے علم پڑھا بھی پڑھایا بھی لیکن دل کہیں اور تھا۔ شہید کو دوزخ میں ڈالے گا، اس لیے کہ شہید نے جان تو دے دی دل نہیں دیا۔ سخی کو بھی ڈالے گا کہ مال تو دیا دل نہیں دیا۔ اللہ کو آپ کا دل چاہیے، میرا دل چاہیے۔ ہم اپنے دل اللہ کو پیش کریں، یا اللہ یہ تیرے لیے وقف ہے، یہ تیرے نام ہے، بس اب اس میں تو ہی ہوگا، تیرے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ دل میرا بن جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا سے کٹ کر بندہ بس مجھی کو دل میں بسائے، مجھی کو دل میں بٹھائے، مجھی کو دل سے چاہے، ڈرے تو مجھ سے ڈرے، امیدیں لگائے تو مجھ سے لگائے، توقع رکھے تو مجھ سے رکھے، چاہے تو مجھے چاہے۔
مانگے تو مجھ سے مانگے، فدا ہو تو مجھ پہ فدا ہو۔ آج اپنے آپ کو ہم جھانکیں، اپنے بٹن کھول کے جھانکیں، کن کن کو دلوں میں بسایا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دل میں۔ یہ دل نہیں، یہ ڈسٹ بن ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ جیسے ڈسٹ بن میں ٹشو بھی ہوتا ہے، بلغم بھی ہوتا ہے، ناک کی گندگی بھی ہوتی ہے، چھلکے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ دل کو سکون تبھی ملے گا جب اس میں اللہ آئے گا، دل کو سکون تبھی ملے گا جب یہ اللہ کو یاد کرنے لگے گا، دل کو سکون تبھی ملے گا جب اس میں اللہ بسے گا۔ جیسے مچھلی کو پانی میں ڈالنے کے علاوہ کہیں سکون نہیں ملتا۔ آپ مچھلی کو چاہے کسی فل کولنگ والی ایئر کنڈیشن کے سامنے رکھ لیں، ایئر کنڈیشن فل کر لیں، خوبصورت مسجد نبوی کے قالین کا ٹکڑا لا کے رکھیں اور اس کے اوپر اس کو بٹھا دیں، سامنے فل اے سی چلا دیں، مچھلی کو اس سے کیا ہوگا؟ مچھلی تو تڑپے گی، مچھلی تو مچلے گی، مچھلی تو بے تاب ہوگی۔ ہاں، آپ اس کو اٹھا کے گدلے پانی میں ڈال دیں، اس کو سکون آ جائے گا۔ گدلے پانی میں ڈال دیں، اس کو سکون آ جائے گا۔ جیسے مچھلی کا سکون پانی میں ہے، اسی طرح دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، ذکر میں نہیں، یاد میں، اللہ کی یاد میں، کہ دل اللہ کو یاد کرے، دل اللہ کو چاہے، دل اللہ سے پیار کرے، دل اللہ پہ فدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی، اپنے اہل بیت کی ایسی تربیت کی تھی کہ ان کا بچہ بچہ اللہ کا دیوانہ تھا۔ کیا مرد کیا عورتیں اللہ کے دیوانے تھے، اللہ پہ مر مٹنے والے تھے۔ ہمارے نبی جا رہے ہیں جہاد کے لیے۔ اب جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ 2.5 گھنٹے کی تعلیم پھر بستر۔ جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ جہاد میں تو مرنا مارنا ہوتا ہے۔ جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ مرنا مارنا۔ عورتیں کہہ رہی ہیں حضور ہمیں بھی تو لے چلے نا۔ عورت کیسے جائے گی؟ عورت کیسے جائے گی؟ تو کہتی ہیں حضور اب لے جائیں نا ہمیں، اور کچھ نہیں تو کوئی زخمی ہو جائے گا اس کی پٹی کر لیں گی، کسی گرتے مجاہد کو پانی ہی پیش کر دیں گی۔ یہ نا جذبہ ہے، جذبہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ ہے دل میں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہمارے نبی جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے جاتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا، وہ جس جگہ آپ کا قیام تھا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں، ان کے برابر میں ایک پلاٹ پڑا ہوا تھا، اس پہ کھجوریں خشک کی جا رہی تھیں، کھجوریں خشک کی چھوہارے بنائے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ پلاٹ کس کا ہے؟ کہا جی 2 یتیم بچوں کا ہے۔ فرمایا یہ ہمیں چاہیے، یہاں میں نے اللہ کا گھر بنانا ہے۔ کس کا گھر بنانا ہے؟ یہ بھی عجیب شوق ہے، اللہ کا گھر بنانے کا شوق، یہ بھی عجیب شوق ہے۔ جیسے گھر بنانے کا شوق، نئی سے نئی گاڑی لینے کا شوق، نئے سے نیا موبائل لینے کا شوق، جو نیا ماڈل آیا وہی لے لیا، جو نیا ماڈل آیا وہی لے لیا۔ یہ ایک شوق ہے نا، اللہ کا گھر بنانا یہ بھی ایک شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش قسمت لوگوں کو یہ شوق دیتا ہے۔ ہم لوگ گئے ساؤتھ افریقہ، تو وہاں کے جو مسلمان تھے وہ بہت مالدار، جو وہاں کے مقامی ہیں نا وہ بیچارے سارے غریب، اور یہ جو ہندوستان سے گئے ہوئے سارے ارب پتی لوگ، بڑے بڑے ان کے سپر اسٹور اور بڑے بڑے ان کے کاروبار، اور یہ بیچارے بالکل کنگال۔ تو ہم نے کئی جگہ لوگوں سے پوچھا کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کی ساری دنیا سمیٹ کے آپ لوگوں کے قدموں میں ڈال دی؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو ہر جگہ سے ایک ہی جواب آیا، ہر جگہ سے ایک ہی جواب آیا۔ کہنے لگے کہ جب ہمارے بڑے یہاں آئے تھے نا، جب ہمارے بڑے آئے تھے، بیوی لے کے آئے تھے، بچے لے کے آئے تھے، ان کو چھت کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے یہاں آتے ہی اپنے بیوی بچوں کے لیے سر چھپانے کو جگہ نہیں بنائی۔ سب سے پہلے انہوں نے اس سرزمین پہ اتر کر اللہ کا گھر بنایا، انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ نے ان کے گھر بنا دیے۔ اور مسجدیں انہوں نے ایسی بنائی ہیں، پاکستان میں تو ایک بھی مسجد ایسی نہیں ہے، ایسی مسجدیں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر بنانے کا شوق دے۔ ایک دفعہ وہاڑی کا ایک علاقہ ہے، وہاں جانا ہوا، ساتھیوں نے کہا کہ مسجد کا افتتاح کرنا ہے، تو ہم گئے، تو ایک ساتھی سے ملاقات کروائی، کہنے کہ یہ جو شخص ہے یہ پلاٹ اس کا ہے۔ کہا ماشاء اللہ بھائی، مبارک ہو بھائی، بڑی خوش قسمتی ہے۔ کہنے لگے کنسٹرکشن بھی ساری اسی کی ہے، تعمیرات بھی اسی کی ہے، سارا خرچہ مٹیریل کا۔ پھر کہنے لگے تعمیر بھی اپنے ہاتھ سے کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو پہلی دفعہ سنا تھا، پلاٹ بھی، مٹیریل بھی، مزدوری بھی۔ کہنے لگے یہ فوجی ریٹائرڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جذبہ دیا۔ میں نے ان کو بٹھا کے ان کی تعریف کی، میں نے کہا یار آپ نے تو کمال کر دیا، کبھی سنا ہی نہیں ایسے۔ لوگ پلاٹ دے دیتے ہیں پھر کہتے ہیں خود ہی بناؤ، مولوی صاحب آپ ہی چندہ کریں، آپ ہی بنائیں، ہم سے جو ہو سکے گا دے دیں گے، 2-4 سیمنٹ کی بوریاں دے دیں گے۔ لیکن آپ نے پلاٹ بھی دیا، مٹیریل بھی دیا، اور بنایا بھی اپنے ہاتھ سے، آپ نے تو کمال کر دیا۔ کہنے لگے کسی پہ احسان نہیں کیا، اپنے لیے کیا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی اس بات کو سن کے، اور جیسے اندر بیدار ہو گیا کہ واقعی انہوں نے جو کچھ کیا ہے تو ان کے لیے بالکل اسی طرح وہاں ہو رہا ہوگا، تو انہوں نے تو اپنے لیے کیا ہے، کون سا کمال کیا ہے۔ اللہ کا گھر، میں اللہ کا گھر بناؤں، جیسے لوگ اپنے بچوں کے گھر بناتے ہیں نا، بچوں کے گھر بناتے ہیں۔ جہانگیر نے بیوی کے لیے گھر بنایا، نور جہان کے لیے، محبوبہ کے لیے گھر بنایا۔ ہمارے حضرت جی کو جنون کے درجے میں شوق تھا کہ میں بھی اپنے اللہ کے لیے کوئی خوبصورت گھر بناؤں، جنون کے درجے میں شوق تھا، اور یہ بچپن سے تھا۔ اور ایک بزرگ تھے بابو جی عبداللہ صاحب، بڑے مستجاب الدعوات تھے، ان سے دعا کرائی، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اللہ کے لیے ایک خوبصورت سا گھر بناؤں۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی اور وہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے لیے خوبصورت ترین گھر بنوا لیا۔ میرے والد گرامی کو بھی اس کا جنون کے درجے میں شوق، چنانچہ جوانی سے لے کر ان کو یہ شوق تھا میں مسجد بناؤں، میں مسجد بناؤں۔ اور ان کی عادت یہ تھی کہ جس مسجد میں جاتے، چاہے وہ محلے کی ہو، چاہے سفر میں کسی راستے میں اتر کے مسجد میں نماز پڑھنی ہو، یا کسی دیہات میں سے روزے کے لیے گئے ہوں اور اس مسجد میں داخل ہوئے ہوں، یا کسی جماعت کی نصرت کے لیے گئے ہوں اور اس مسجد میں گئے ہوں، جہاں بھی کسی مسجد میں جاتے نا، تو جاتے ہی سب سے پہلے اس کی دیواروں کو چومتے تھے، گلے لگاتے تھے، اللہ میاں آپ کا گھر ہے اس لیے اسے چومتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ تو مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی تیرا گھر بناؤں۔ چنانچہ ساری زندگی انہوں نے یہ دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں ان سے اپنا گھر بنوایا۔ ہمارے نبی جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہاں اللہ کا گھر بنانا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ کہا جی 2 یتیم بچوں کا ہے۔ یتیم بچوں کو جب معلوم ہوا، ان کا ہم حضور کو ویسے ہی دے دیتے ہیں، اور ہمیں نہیں، اللہ کا گھر اپنی جیب سے بناؤں گا، کسی کے عطیے سے نہیں، اپنی جیب سے اللہ کا گھر بناؤں گا۔ چنانچہ آپ نے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا۔ صحابہ سے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ اور پھر مرد گئے جا کے پہاڑوں سے پتھر تراش تراش کے لے آئے، اور انصار گئے جا کے کھجوروں کے تنے کاٹ کے ان کو بطور پلر کے لے آئے،
اور اس کی چھال اور اس کی گھاس کو اور اس کی شاخوں کو لے آئے جس سے اس کی چھت بنائی گئی، اور ہمارے نبی کی مسجد یوں تیار ہونے لگی۔ جب حضرات صحابہ کرام کی عورتوں کو پتہ چلا نا کہ یہ مرد سارا دن پتھر ڈھو رہے ہیں، شاخیں کاٹ رہے ہیں، تنے کاٹ رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، تو ہمارے نبی کے پاس عورتوں کا ایک وفد آیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے مردوں کو جنت میں گھر بنانے کا موقع دیا ہوا ہے، تو ہماری عورتیں پھر کہاں جائیں گی؟ عورتوں کو بھی تو جنت میں گھر چاہیے۔ اور ہمیں ٹھیک ہے، اگر تمہیں شوق ہے تو دن کے اجالے میں اللہ کا گھر ہم بنائیں گے، رات کے اندھیرے میں تم بنانا۔ جب انسان کی روح ٹھیک ہوتی ہے نا تو ایسے نیکیاں مانگتی ہے جیسے بھوکھا روٹی مانگتا ہے۔ عورتوں کے جذبے، مردوں کے جذبے، بچوں کے جذبے، بجھے ہوئے جذبے، کمانے کے جذبے ہیں، بس کھانے کا جذبہ، کمانے کا جذبہ، بننے سنورنے کا جذبہ، گھومنے پھرنے کا جذبہ، ان جذبوں نے دل سیاہ کر دیے، اللہ سے دور کر دیا، اللہ سے تعلق کاٹ دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنے دلوں پہ محنت کریں، اپنی روحوں پہ محنت کریں کہ ان روحوں میں مرنے سے پہلے کچھ جان آ جائے اور یہ نیکیاں کرنے لگ جائیں اور یہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جائیں، اور جو زندگی میں روح کے ذوق کی وجہ سے برائیاں آ گئی ہیں یہ سب برائیاں ہماری زندگی سے نکل جائیں۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو مرنے سے پہلے توبہ طائب ہو جائے، بد قسمت ہے وہ بندہ جو بغیر توبہ کیے مر جائے۔ بد قسمت وہ نہیں ہے جو بچوں کے لیے پراپرٹیاں چھوڑ کے نہیں مرا، بد قسمت وہ ہے جو توبہ کیے بغیر مر گیا، گناہوں کے انبار لے کے قبر میں چلا گیا۔ اور روح پر محنت کیا ہے؟ روح پر محنت سب سے پہلی چیز اہل اللہ کی صحبت، سب سے پہلی چیز روح کی شفا کے لیے سب سے پہلا کام اہل اللہ کی صحبت۔ حضرات صحابہ کرام کا جو یہ حال تھا، جو کیف تھا، جو جنون تھا، جو شوق اور ذوق تھا، جو ولولہ تھا، یہ صرف حضور کی صحبت کا اثر تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری آئے، پہلے بھائی کو بھیجا، معلوم کر کے آؤ مکے میں کیا باتیں چل رہی ہیں، جس کے بارے میں بات چل رہی ہے وہ کیسا آدمی ہے۔ انہوں نے ساری انویسٹیگیشن کی اور جا کے ساری ہمارے نبی کو بات بتائی، اطمینان نہیں ہوا، جا کے حضرت ابو ذر کو بات بتائی، اطمینان نہیں ہوا، پھر یہ خود نکلے مکے کی طرف۔ اللہ کی شان، نصیب اچھے ہوں تو پھر راستے بنی جاتے ہیں، نصیب اچھے ہوں تو راستے بنی جاتے ہیں۔ ابو جہل سے ملاقات ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، مکے میں آئے تو ملاقات ہی حضرت علی سے ہو گئی، شیر خدا سے ہو گئی۔ حضرت علی نے فرمایا آپ باہر کے آدمی لگ رہے ہیں، کوئی خاص کام ہے؟ کہا ہاں بس کام تو ہے لیکن مجھے بھی کچھ ٹھہرنا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے میرے پاس ٹھہر جائیں، بہت اچھا، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ حضرت علی نے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیا، ایک دن، 2 دن، 3 دن گزر گئے۔ جب 3 دن گزر گئے تو حضرت علی نے کہا آپ کا کام ابھی تک نہیں ہوا کیا؟ 3 دن ہو گئے، کہنے لگے کام ابھی تک نہیں ہوا۔ لیکن حضرت علی پہ ان 3 دن میں اعتماد آ گیا تھا، اچھے آدمی ہیں، پیٹ میں رکھیں گے، مجھے رسوا نہیں کریں گے۔ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ میں آیا ہوں اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو کہتا ہے نبی ہوں، تو اب ان سے ملاقات ہو نہیں رہی۔ تو حضرت علی نے کہا اچھا، بہت اچھا، یہ تو آسان ہے، لیکن اب یہ ہے کہ میں نے ابھی جانا ہے وہاں، ان سے ان کی زیارت کے لیے جانا ہے، میں نے جانا ہے حضور کی زیارت کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے، تو آپ بھی میرے پیچھے پیچھے آ جانا۔ لیکن چونکہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں گے، آپ ہیں باہر کے، میں ہوں یہاں کا، تو یہاں والے دیکھیں گے، وہ کہیں گے اچھا یہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جب کوئی راستے میں آدمی مجھے نظر پڑے گا نا تو میں جوتی ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا نیچے، آپ نہ ٹھہرنا، چلتے رہنا تاکہ پتہ چلے کہ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کا بہت اچھا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، راستے میں کوئی آدمی ملا، حضرت علی جوتی ٹھیک کرنے لگ گئے، ابو ذر غفاری چلتے رہے، چلتے چلتے آخر حضور کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھایا تو کلمے کا نور جو سینے میں داخل ہوا تو بے تاب ہو گئے۔
बेताब हो गए, ऐसा जोश चढ़ा कि उनसे रोका ही नहीं जा पा रहा था, रोका ही नहीं जा रहा था। तो कहने लगे हुजूर अब मेरे लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया अब तुम जाओ अपने कबीले में, जब हम कुव्वत में आ जाएंगे ना तो फिर तुम आके हमसे मिल लेना। कहा नहीं, कौम में जाके क्या करूंगा, आया हूं तो बस अब आप ही का हो गया हूं। आपने फरमाया नहीं, इसे जाहिर ना करना, यहाँ वाले तुम्हें तकलीफ देंगे। कहा जी नहीं, अभी ये मुझसे छुपेगा नहीं, अभी ये जोश, अभी ये सीने में जज्बा ऐसा मोजज़न है कि अब इसको मुझे अंदर में छुपाना मेरे बस में नहीं। चनाचे उसी वक्त उठे और बैतुल्ला शरीफ में दाखिल हुए और चीख चीख के कहा अगर तुम्हें इस कलमे से चिढ़ है तो सुनो, मैं भी ये कलमा पढ़ता हूं। चनाचे जोर से कलमा पढ़ा। ये हुजूर की सोहबत का असर है। सबसे पहली चीज अगर हम चाहें कि दिल साफ पाक हो जाए, रूह हमारी सेहतमंद तंदुरुस्त और कवी हो जाए, ढूंढें कोई साहिबे दिल, ढूंढें कोई अल्लाह का आशिक, ढूंढें कोई हुजूर का दीवाना, ढूंढें कोई ऐसा कि जिसका दिल अल्लाह पे फिदा हुआ पड़ा हो, जिसके दिल में अल्लाह बसा हुआ हो, जिसके दिल में अल्लाह की चाहत हो, अल्लाह की अजमत हो, अल्लाह की बड़ाई हो, अल्लाह की मोहब्बत जिसके दिल में बसी हुई हो। ऐसा कोई ढूंढ लें और फिर उनके पास आना जाना रखें, उनके पास कुछ लम्हे बैठ जाया करें, तो उनके पास बैठ के आपको महसूस होगा। किसी ने परफ्यूम लगाई हुई हो, आप पास बैठेंगे खुशबू आएगी नहीं आएगी? आग के पास बैठेंगे तपश आएगी कि नहीं आएगी? एयर कंडीशन के पास, पंखे के पास बैठेंगे ठंडक आएगी कि नहीं आएगी? जो अल्लाह वाले के पास बैठेंगे ना तो उसके सीने में जो अल्लाह की मोहब्बत का नूर है उसकी शुआएं भी आप अपने दिल में महसूस करेंगे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, हजारों बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वालों की सोहबत ये सबसे पहला और सबसे बड़ा जरिया है। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की सोहबत में आपकी तवज्जो है? अल्लाह वालों की सोहबत में अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर रखी है कि जिन्होंने न बदलने की कसमें खाई हुई हो ना, वो भी लाशऊरी बदल जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी सोहबत में ऐसी तासीर रखी थी। अल्लाह वालों की सोहबत में अल्लाह ताला ने इतना असर रखा है कि वो अपने बदलने को रोक नहीं सकते, वो अपने बदलने को रोक नहीं सकते। जैसे इंसान अपने नाखूनों के बढ़ने को रोक सकता है, बालों के बढ़ने को रोक सकता है, कद के बढ़ने को रोक सकता है, इसी तरह अल्लाह वालों की सोहबत में इंसान अपने बदलने को रोक नहीं सकता। इतना इसमें असर रखा है अल्लाह ने। हेच चीज़े खुद ब खुद चीज़े न शुद, हेच आहन खंजरे तेगे न शुद, मौलवी हरगिज न शुद मौला एरून, ता गुलाम शम्स तबरेज़े न शुद। मौलाना रूम कहते हैं अपने बारे में, कहते हैं मैं तो मौलवी था, मौलवी यानी मदरसे का मुदर्रिस था, यानी कि सारा रूम तो मुझे जानता ही नहीं था, मैं तो अपनी बस्ती के एक मदरसे का मौलवी था। लेकिन शम्स तबरेज की निगाह जो मुझ पे पड़ी तो मैं ऐसा हो गया कि सारे रूम ने मुझे अपना मौला बना दिया, सारे रूम ने मुझे अपना मौला बना दिया। फिर फरमाते हैं बात यही है कि कोई लोहा खुद ब खुद खंजर नहीं बनता, कोई चीज खुद ब खुद किसी खास शक्ल में नहीं आती, और कोई मौलवी मौलाए रूम नहीं बनता, कोई मौलवी मौलाए रूम नहीं बनता जब तक कि किसी शम्स तबरेज का हाथ न पकड़ ले।
اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت کی اہمیت سے آشنا کر دے۔ آج لوگوں کے پاس ڈاکٹروں کی اہمیت ہے، سیاستدانوں کی اہمیت ہے، عہدے داروں کی اہمیت ہے۔ اپنی گلیاں ٹوٹی ہوئی اس کی شکایت لے کے عہدے داروں کے پاس چلے جاتے ہیں، بیمار ہو جائیں ڈاکٹروں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں، حکیموں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہیں بھی کوئی ڈاکٹر آپ کو فارغ نہیں ملے گا، رش لگے ہوئے ہیں ہر ایک کے پاس۔ ہسپتالوں میں جائیں ایسے لگتا ہے سارا شہر ہسپتال میں ہے، اتنا رش۔ لیکن ہم نے اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت کو نہیں سمجھا، حالانکہ سارے ہی بیمار ہیں، دل کے بیمار، روح کے بیمار، لیکن اہل اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں ہے، اہل اللہ کی طرف رجحان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ، آپ کی توجہ ہے یا پسینے سے بےتاب ہیں آپ؟ بہنے دیں یہ پسینہ، جتنا پسینہ بہے گا اتنے گناہ معاف ہوں گے، جتنا پسینہ بہے گا اتنا اللہ کو پیار آئے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں، اللہ دیکھ نہیں رہا؟ بولیے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ ساری زندگی پسینے چھوٹے دنیا کمانے کے لیے، آج پسینہ چھوٹ رہا ہے اللہ کو پانے کے لیے، تو اللہ کو پیار نہیں آئے گا؟ اللہ کو اچھا نہیں لگے گا کہ چلو میرے بندے نے زندگی میں ایک دفعہ تو مجھے پانے کے لیے پسینہ بہایا؟ اگر یہاں اے سی چل رہے ہوتے ہیں نا، تب آپ اللہ کو اتنے اچھے نہ لگ رہے ہوتے جتنے اب اچھے لگ رہے ہیں۔ اگر یہاں ایئر کنڈیشن چل رہا ہوتا تو آپ اللہ کو اتنے اچھے نہیں لگنے تھے جتنے اب اچھے لگ رہے ہیں۔ ہاں، تو سب سے پہلا کام اہل اللہ کی صحبت، ایک۔ دوسری چیز اللہ کا ذکر، کثرت سے، تھوڑا نہیں، کثرت سے۔ حضرت عمر کا ارشاد ہے، علیکم بذکر اللہ فإنہ شفاء، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، چپک جاؤ اللہ کے ذکر کے ساتھ، اس سے تمہیں شفا ملے گی، تمہارے اندر کی بیماریاں ختم ہوں گی، غفلتیں دور ہوں گی۔ یہ دوسری چیز ہے، اہل اللہ کی صحبت اور ذکر اللہ کی کثرت۔ جب یہ دو کام انسان کر لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو ایسی قوت دیتے ہیں، ایسی قوت دیتے ہیں کہ بڑے سے بڑے، مشکل سے مشکل خیر کا کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کے دو صحابی تھے، آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو پہرے کے لیے کھڑا کیا، ایک انصاری تھے ایک مہاجر تھے۔ تو دونوں آپس میں کہنے لگے اب دونوں کھڑے رہیں، کریں گے کیا؟ پہرا ہی تو دینا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ تقسیم نہ کر لیں آپس میں؟ کہاں یہ اچھا ہے؟ کہ ابھی آپ سو جائیں میں کھڑا ہو جاتا ہوں، پھر آپ مجھے جگہ دینا، میں کھڑا ہو جاؤں گا، آپ ذرا آرام کر لینا، کہ یہ اچھی ترتیب ہے۔ اب جب یہ تقسیم ہو گیا، دو شفٹیں بن گئیں، مہاجر کو سلا دیا، انصاری کھڑا ہو گیا۔ انصاری نے کہا ویسے ہی ویلا کھڑا رہوں گا، اس سے تو بہتر یہ کہ اللہ کے سامنے نمازی پڑھ لوں، کوئی میزائل تو ہے نہیں کہ دور سے آئے گا، نہ کوئی ڈرون حملہ کرے گا، تیر ہے تلوار ہے وہ تو واضح ہے، تو اس کے لیے تو پھر ہوشیار ہونا آسان ہے۔ چنانچہ انصاری نماز میں کھڑے ہو گئے۔ ابھی جو کھڑے ہو گئے نا نماز میں، تو دور سے دیکھا دشمن کے لشکر میں سے ایک نے، وہ آدمی ہے، درخت ہے، کیا ہے یہ؟ کیونکہ صحابہ نماز ایسی پڑھتے تھے کہ ہلتے نہیں تھے۔ یہ بھی نماز کے اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ انسان ہلے نہیں۔ نماز کے اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے بتائیے؟ نماز کے اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے کہ انسان ہلے نہیں۔ قوموا للہ قانتین،
اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں علماء، نماز میں کھڑے رہو اس طرح کے حرکت نہ ہو، قانتین، حرکت نہیں ہونی چاہیے، سر کھجا رہے ہیں، کان کھجا رہے ہیں، داڑھی کھجا رہے ہیں، گدی کھجا رہے ہیں، پیٹ کھجا رہے ہیں، شلوار ٹھیک کر رہے ہیں، موبائل آف کر رہے ہیں، میسیجز پڑھ رہے ہیں۔ قانتین، نماز میں ایسے کھڑے رہو جیسے لکڑی، جیسے کوئی پلر کھڑا ہوا ہے، ایسے نماز پڑھو۔ چنانچہ انصاری کھڑے ہوئے ہیں، اس نے کہا یہ آدمی ہے یا کیا ہے، چلو چیک کروں۔ اس نے تیر چلایا، ٹھا، تیر لگا، خون کا فوارہ، ہلے نہیں۔ ان کا کہ ایک اور چلاؤ، ایک اور چلاؤ، ایک اور چلاؤ، تیروں پہ تیر، تیروں پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ تیر کھا رہے ہیں، تیر کھا رہے ہیں، تیر کھا رہے ہیں، اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ بالآخر خون اتنا زیادہ نکل گیا کہ ان کو خیال آیا کہ اب اگر میں نے اپنی نماز مختصر نہ کی، جو کچھ بھی ہو اور نظر ادھر چلی جائے نا، یہ عیب ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب بتائیں۔ بٹن کی ٹک ہوئی، ادھر نظر، پنکھا چلا ادھر نظر، کوئی آیا تو ادھر نظر، کوئی گیا تو ادھر نظر، کوئی ہلا تو ادھر نظر، یہ عیب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یکسوئی کے خلاف ہے، جمعیت قلب کے خلاف ہے۔ یہ ایسے آدمی کی نماز کبھی نہیں سدھرے گی، ایسے آدمی کی نظر کبھی حرام سے نہیں بچے گی۔ شکر ہے اب کہ جب اجالا ہوا تو سب کی نظر مجھ پہ تھی، الحمدللہ۔ تو یہ عیب ہے، اللہ ہمیں اس عیب سے نجات دے۔ نظر ہونی چاہیے ایک جگہ۔ اللہ کو توحید پسند ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز۔ ہر چیز میں توحید اچھی ہے، عبادت میں بھی توحید، محبت میں بھی توحید، توجہ میں بھی توحید۔ یہاں توجہ ہے نا، بس یہی ہے۔ اب چاہے یہ دیوار گر جائے، چاہے یہ دیوار گر جائے، توجہ میں بھی توحید، محبت میں بھی توحید، عبادت میں بھی توحید۔ حضرات صحابہ ایسے ہی تھے، کأن علی رؤوسہم الطیر، جب حضور ہوتے تھے، اللہ کی بات ہوتی تھی تو ایسے ہوتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، ہلیں گے تو اڑ جائیں گے۔ ایک لطیفہ سنا دوں؟ کہیں پسینے سے آپ بے چین ہوں تو ایک لطیفہ سن لیجیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک دفعہ 4 مہینے والے جو پرانے بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کے مجمع میں بیان کیا اور فرمانے لگے، توحید پہ بات کی۔ فرمانے لگے ایک لڑکی جا رہی تھی، بہت خوبصورت، تو ایک لڑکا اس کو دیکھنے لگ گیا۔ جب اس کو زیادہ دیکھا تو ان کا کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہ تو بہت اچھی لگ رہی ہے۔ کہ پیچھے سے میری بہن آ رہی ہے، اس کو دیکھو گے نا مجھے بھول جاؤ گے، وہ اتنی حسین ہے۔ اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا، جو اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا نا، تو اس نے رکھ کے ایک زور سے تھپڑ مارا اس کے منہ پہ۔ بدبخت، محبت کے دعوے کرتا ہے اور مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ توحید، ایک ہی کو چاہتے ہیں، ایک ہی کے پیچھے چلتے ہیں، ایک ہی کے سامنے جھکتے ہیں، ایک ہی کو فالو کرتے ہیں، ایک ہی دین پہ چلتے ہیں۔ کیا بات چل رہی تھی؟ تیر پہ تیر کھاتے چلے گئے۔ اب ان کو گمان ہوا کہ اگر اسی طرح جو میرا خون نکل رہا ہے، اسی طرح اگر خون نکلتا رہا تو اب تو جان بھی نہیں ہے، کب کبھی بھی آ رہی ہے، گر جاؤں گا۔ تو ایسے نہ ہو کہ حضور نے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ رہ جائے۔ چنانچہ صورت مختصر کر لی اور سلام پھیرا اور مہاجر کو اٹھایا۔ مہاجر نے جو دیکھا لہو لہاں، کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، اتنے تیر کھا لیے اب اٹھا رہے ہیں،
پہلے ہی اٹھا لیتے. کہنے لگے اصل میں سورہ کہف شروع کی ہوئی تھی، دل نہ چاہا کہ اس کے پورا ہونے سے پہلے سلام پھیروں، لیکن اب چونکہ حضور کی ذمہ داری کہ میں کمی آ جانے کا اندیشہ ہوا تو مجبوراً سلام پھیر لیا، ورنہ میں مر جاتا سلام نہ پھیرتا جب تک کہ سورہ کہف مکمل نہ ہو جاتی. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی محبت کا جذبہ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری روحوں کو بھی اس صحت اور صلاحیت عطا فرمائے کہ ہم بھی بشاشت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم پورا کریں، اپنے نبی کی ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کریں. تیار ہیں انشاءاللہ؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.